وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شيئا. صلوات الله عليه. حضرات کرام قدر مومنین کرام، بہت ہی مختصر سے وقت میں بات کو تمام کرنا ہے. اس حدیث کو میں نے سلام کلام قرار دیا. معصوم فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ندامت اور باعث شرمندگی نہ بننا. یہ پروگرام حقیقت ہے، میرے بھائی کی بہت اچھی فکر ہے کہ یہ واقعاً یہ پروگرام دل میں ہونا چاہیے، لیکن کیا کیا جائے کہ ہم لوگ اتنے بیدار نہیں ہیں. ہم ایک فرد کی رسپانسبلٹی ہے، ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہاں ہم اس طرف آمادہ ہوں. چونکہ ہمارے امام جو زمانے کے امام ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں، آج کے دن جو تاریخ گزری ہے، تو ہم ایک فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرف بھی آمادہ ہوں. ہر ایک شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوچھے. دیکھیں یہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ پیش امام یا حاجی جی یا جو کارکنان ان کی ذمہ داری نہیں، ایک فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہاں وہ آ کے سوال کریں اور ذہن میں فکر ڈالیں. ہو سکتا ہے کہ ہر چیز ہمارے ذہن میں نہ ہو سکتا ہے کہ ہر چیز حاجی جی یا دوسرے کارکنان کے ذہن میں نہ ہو. نہیں، یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ذہن میں ڈالیں کہ آپ کا یہ سلسلہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ خطاؤں سے بنا ہوا ہے. ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان کا ذہن اس مقام پہ نہیں پہنچ پاتا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن مجھ سے پہلے وہاں پہنچ. امام حسن عسکری کے سلسلے سے بس ایک ان کا لقب ہے عسکری. کیوں کہا جاتا ہے عسکری؟ امام پہنچے ظالم وقت، بادشاہ وقت جو ہے اس نے امام کو بلایا بغداد میں، اور بلانے کے بعد کہتا ہے کہ جب بلایا وہ چاہتا یہ تھا کہ امام کے اوپر اپنا روب ڈال دے، امام کے اوپر اپنا خوف طاری کر دے. بلایا، بلانے کے بعد کہتا ہے اے مولا حسن عسکری آئیے، آنے کے بعد میرے لشکر کا معائنہ تو کیجیے. امام پہنچے، پہاڑ کی چوٹی پہ ہے. اب معائنہ کیا، لشکر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کوئی زیادہ لشکر تو ہے نہیں. کہ سن، یہ تو نے اپنا لشکر دکھایا ہے، تو اگر چاہے تو میں تجھے اپنا لشکر دکھا دوں. کہا کہ دکھائیے. امام نے کہا دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جو دو انگلیاں دکھائیں تو دونوں انگلیوں کے درمیان کیا نہ جانے اس نے منظر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد بے ہوش ہو گیا. جب اسے بیدار کیا گیا تو حواریوں نے پوچھا کہ ہوا کیا تھا؟ کہ تم پوچھ رہے ہو کہ ہوا کیا تھا؟ میں نے دیکھا آج امام حسن عسکری کی انگلیوں میں وہی منظر تھا جو کل ان کے دادا نے دو انگلیاں اٹھائی تو کل خیبر ہاتھوں پہ آ گیا تھا. آج میں نے اسی پوتے کی انگلیوں میں دیکھا کہ ملائکہ جو ہیں وہ اسلحے لے لے کے زمین پہ نازل ہو رہے ہیں. ملائکہ کی قطار ہے، زمین سے لے کے آسمان تک امام حسن عسکری کا لشکر باقی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد. عسکر کہتے ہیں لشکر، یعنی لشکری، جس کا اتنا بڑا لشکر ہے. ذہن گرامی آج اسی امام کی شہادت ہے، اور دیگر مقامات سے بھی شاید مقام ہمارا ہے. لہذا وسن جو ہے مسائل کی اور بات تمام. میں نے کہا کہ دیکھیں کونو لنا زینن، نبی نے فرمایا، معصوم نے فرمایا کونو لنا زینن، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تک آپ مسلسل عزاداری میں مصروف رہے، اور آج یا کل جانے کے بعد آپ کی عزاداری کا لباس اتار دیں گے. دیکھیں سرکار، جیسے محرم آنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ عزاداری کا لباس اتارنا ہے، کردار وہی رہنا چاہیے جو ابھی تک تھا، جو ان ایام میں آپ سیکھ رہے تھے وہ کردار ہمارے اندر آنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے جوان بھائی ابھی تک اسٹیٹس جو لگے تو کہوں پہ تھے، کل سے اسٹیٹس جو لگے وہ گانوں کے میوزک کا اس سے گریز کریں. نہیں، یہ ایام عزا جا رہے ہیں. ہمارے دلوں سے اور ہمارے دلوں سے عزا کا جو درس ہم نے لیا ہے اسے ہمیں نہیں بولنا ہے، کیونکہ اسی لیے تو یہی تو وجہ ہے کہ امام نے فرمایا کلو یومین عاشورا کلو ارض کربلا، ہر دن جو ہے وہ عاشورا کا ہے، اور ہر دن ہر زمین جو ہے وہ کربلا ہے. تو بس
یہ ذہن میں خیال رہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ایام اعزا چلے گئے تو جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائے، نہیں، جو آپ نے ان مجلسوں سے سیکھا اس پورے سال اس ایام اعزا میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور بتائیں زمانے کو کہ دیکھو ان مجلس اعزا سے ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے سچ بولنا سیکھا ہے، ہم نے لوگوں کی مدد کرنا سیکھا ہے، ہم نے جو ہے بغض و حسد دلوں سے نکالنا یہ ہم نے ہماری مجلسوں نے سکھایا ہے۔ تمام چیزیں ہمیں ہونی چاہیے تاکہ لوگ دیکھیں اور پہچانیں کہ یہ جو باعث زینت بن رہے ہیں یہ حسین اور حسین کے چاہنے والے ہیں۔ کردار ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ انہوں نے 2 مہینوں میں جو بیٹھے اور سیکھا کیا، یہ نہ کہیں، بلکہ اپنا کردار جو چینج کرنے کی کوشش کریں اور اسلام کو جو آپ نے مجالس سے سیکھا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، شہادت امام حسن عسکری کی تاریخ آج گزری، امام کو زہر ملا، اور عزیزان گرامی آپ اس چیز کو بہتر محسوس کر سکتے ہیں کہ انسان جب اپنے وطن میں روح نکلتی ہے جسم سے تو تھوڑا سکون رہتا ہے، لیکن جب وطن سے باہر ہو، غربت کا عالم ہو، اور غربت کے عالم میں کوئی نارمل موت نہیں، موت عادی نہیں، بلکہ اگر کوئی زہر دے دے تو اس انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسن عسکری کو زہر دیا گیا، بغداد میں ہیں، اور عالم یہ ہے کہ لوگوں کو امام سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے، امام تڑپ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی چند اصحاب ہیں جو امام سے ملتے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام مہدی پہنچنے کے بعد امام عسکری کے سر کو زانوں پہ رکھا۔ عزیزان گرامی ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ جب وہ مرے، اس کی روح جسم سے نکل رہی ہو تو اس کا سر جو ہے اس کے بیٹے کے زانوں پہ ہو۔ عزیزان گرامی میں کہوں گا مولا عسکری بڑے خوش نصیب ہو، کم سے کم جب زہر ملا، جب شہادت مل رہی ہے تو کم سے کم بیٹے تو پاس ہیں، لیکن مولا کربلا کے میدان میں آئیے، ارے حسین مظلوم شبر ملعون کا خنجر چل رہا ہے، جوان بیٹا کربلا کے میدان میں موجود ہے، لیکن ہائے غربت حسین، شبر ملعون سینے پہ سوار ہے، بیٹا غش کی حالت میں پڑا ہے، ارے بیدار ہوا تو گلے میں توق پہنا دی گئی، زنجیریں پہنا دی گئی۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام عسکری کی شہادت ہوئی، امام زمانہ نے پڑھ کے نماز جنازہ بھی پڑھائی، کفن بھی پہنایا۔ عزیزوں کتنے خوش نصیب ہے امام کہ 5 سال کی عمر ہے، لیکن اس کی عمر میں بابا کو نماز جنازہ بھی پڑھا دی، بابا کو کفن بھی پہنا دیا، لیکن عزیزان گرامی امام سجاد کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ یہی تو وہ عالم تھا کہ جب امام سجاد 11 محرم کو تمام بیویوں کو اسیر کر کے لے جایا جانے لگا، جب ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا، کیا دیکھ رہی ہیں کہ بیٹے امام سجاد کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے، پیلا پڑتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے کو ہماری سے گرا دیا، اپنے کو اونٹ سے گرا دیا۔ ایک مرتبہ جناب امام سجاد متوجہ ہوئے، کہنے لگے پھوپھی اماں کیا بات ہے، اپنے کو اونٹ سے کیوں گرایا؟ کہا میرے اللہ تیرے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا پھوپھی اماں کیا دیکھتی نہیں ہو، ارے یہ نجس پشتوں کو تو دفنا رہے ہیں، لیکن جوان بیٹا موجود ہے، ارے باپ کا جنازہ۔ جزاک اللہ عزیزو، یہ آخری دن ہے نا رونے کا، رو چکے آپ اتنا، لیکن ایمان سے بتاؤ کیا آپ نے رونے کا حق ادا کر دیا؟ کیا مجلسوں میں بیٹھنے کا حق ادا کر دیا؟ عزیزو دل کھول کے رو لو، ایسے رو کہ مولا ہمارا آخری فرصہ قبول کر لیجئے، مولا رونے کا حق ادا نہ کر سکے، مولا مجلسوں میں جیسے اکبر کا فرصہ دینا تھا ویسے اکبر کا فرصہ نہ دے سکے، مولا جیسے اصغر کو رونا چاہیے تھا ویسے اصغر کو نہ رو سکے، مولا جیسے آپ کی پہلوں کی بیردائی کو رونا چاہیے تھا ویسے نہ رو سکے۔ عزیزو ابھی ایسا خانہ ہے، سجا ہوا ہے، کچھ دیر کے بعد ابھی ماتم کرو گے نا، ماتم کے بعد یہ علم اتر جائیں گے، ارے یہ سجاوٹ اتر جائے گی، کل جب صبح میں آؤ گے نا بڑا ویران سے نظر آئے گا ایسا خانہ، ارے حسین چلے جائیں گے ایسا خانے سے۔ عزیزان گرامی دل کھول کرو، ایک مرتبہ جب یہ قافلہ پہنچا ہے نا مدینے میں، ارے زینب کا بیان تھا، زینب پہنچی
لوگ جمع ہوئے ہیں وہ اتنی شدت کے ساتھ رو رہے ہیں کہ زینب کی آواز ہلکی پڑ گئی. کچھ دیر کے بعد زینب خاموش ہوئی. وہ بس ایک جملہ کہا. جملہ کہنے لگی جب سب خاموش ہو گئے, نانا رموں کا مجمع ہے, ہر رات کو آؤں گی, نشان رسم نکلاؤں گی. میرے ظالموں نے ہاتھوں میں رسل باندھی تھی. عزیزان گرامی بس ایک جملہ سن لو, بات تمام. عزیزان گرامی یہ جملہ پڑھنے کا اس لیے چاہتا ہے کہ وہ ماں ہے زینب کہ جس نے جناب اون محمد کو نہیں روئی ہے. عزیزان گرامی جب کربلا میں دونوں کے لاشیں آئے زینب اون محمد کو روئی نہیں. عزیزان گرامی 11 محرم کو جب بیویاں چلنے لگی سب نے اپنوں کی لاشوں پہ گرایا, زینب اون محمد کو روئی نہیں. زندان میں پہنچی زینب اون محمد کو روئی نہیں. عزیزوں رہائی ملی جب سر آنے لگے تب رکعت آنے لگے, زینب اون محمد کو روئی نہیں. عزیزان گرامی مدینے آ گئی, نانا کے مزار پہ پہنچی زینب اون محمد کو روئی نہیں. اماں کے مزار پہ پہنچی زینب اون محمد کو روئی نہیں. لیکن عزیزان گرامی جب یہ زینب اب گھر میں پہنچی ہے, ایک مرتبہ گھر کو کھولا, حجرے میں گئی, ارے ماں کا دن تھا, ننھے سے بستروں کو دیکھا, تکیوں کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہنے لگی, ہائے اے میرے بچوں, تمہارے بنا اب گھر میں کھیلنا لگے گا.